آپ کو بتا رہی تھی یہ تو میں آپ کی ایک طرح کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی. اب جو میں آپ کو بتاؤں گی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجیز بتاتی ہوں ایز اے سائیکولوجسٹ کہ آپ کوئی بھی ٹینشن، اسٹریس یا انگزائٹی کی سچویشن میں کیسے چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجیز جو ہیں یوز کر کے آپ ٹینشن کو اپنے مائنڈ سے نکال سکتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو آپ ریلیکس کیسے کر سکتے ہیں. جب سے بعض کا ایسے لگتا ہے ہمارا دماغ بھر گیا ہے ٹینشن سے، اسٹریس سے، بہت زیادہ سر پہ دباؤ فیل ہو رہا ہوتا ہے، شولڈرز پہ آپ کو کھچاؤ فیل ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس سچویشن میں آپ نے خود کو نارمل کیسے کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ڈیپ بریتھنگ بتاؤں گی. ڈیپ بریتھنگ ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں آپ نے ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے، مطلب گہرا سانس لینا ہے. گہرا سانس کیسے لینا ہے، آپ نے نوز کے ذریعے سانس جو ہے اپنا انہیل کرنا ہے، اندر کو لے کے جانا ہے اور لمبا سانس لینا ہے، جتنا لمبا آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے 4-5 سیکنڈس کو اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے، مطلب سانس کو روک کے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے منہ کے ذریعے منہ کو ایسے گول راؤنڈ میں لپس کو بنا کے، جیسے بیلون میں سے ہوا نہیں نکلتی، بیلون کو بھریں تو بعد میں نکلتی ہے تو فو کر کے جیسے نکل رہی ہوتی ہے، اس طرح سے اپنے منہ کو راؤنڈ بنا کے اس طرح کر کے آرام آرام سے یا اس طریقے سے جو ہے آپ نے ہوا منہ سے نکالنی ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ، ایک دم سے ہا کر کے اپنی ساری نکال دینی، آرام سے نکالنی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ پریکٹس کر کے بھی بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. دیکھیں ہم نے نوز سے انہیل کرنا ہے، جتنا لمبا آپ سانس کھینچ سکتے ہیں. ہولڈ 1 2 3 4 5. یہ میں نے ماؤتھ سے ایگزیل کیا ہے. ٹھیک ہے، آرام آرام سے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اس کو 5 to 7 ٹائمز پریکٹس کریں. جب کبھی بہت زیادہ غصے میں ہو، چڑچڑا پن ہو اور ٹینشن میں ہو اور ایسے لگے دماغ کام ہی نہیں کر رہا، اس ٹائم آپ نے ڈیپ بریتھنگ سٹارٹ کر دینی ہے، خود ہی سے سٹارٹ کر دینی ہے. اپنی آئیز کلوز کرنی ہے اور اسی طرح سے ڈیپ بریتھنگ باری باری سٹارٹ کر دینی ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا، سب سے پہلے تو اس سے یہ ہوتا ہے، ہم جب ڈیپ بریتھنگ کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سانس اندر جاتا ہے وہ ہم روک کے رکھتے ہیں تو وہ سارے باڈی پارٹس میں آکسیجن جو ہے فراہم کرتا ہے، ہماری برین تک بھی جاتی ہے. کیونکہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں ہمارے تیز تیز سانس آنے لگ جاتا ہے یا سانس جو ہے وہ بہت زیادہ سلو آنے لگ جاتا ہے، سانس کی سپیڈ بعض کا آہستہ ہو جاتا ہے، ہمارا سانس ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے ساری باڈی پارٹس کو آکسیجن نہیں جا رہی ہوتی، ہمارے برین تک بھی آکسیجن صحیح طرح بلڈ سے سپلائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اس سے بھی ہمارا وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے دماغ کام ہی نہیں کر رہا، بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے، سارے باڈی پارٹس کو، برین کو، سب کو پراپر آکسیجن جاتی ہے اور ڈوپامائن ایکٹیویٹی تیز ہو جاتی ہے برین میں. اس سے بھی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس سے آپ کی باڈی میں ریلیکسیشن کا فیکٹر آتا ہے، جس سے آپ مائنڈ میں تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں. اچھا، جب میں یہ پڑھ رہی تھی، سیکھ رہی تھی، سائیکولوجسٹ بن رہی تھی، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز نا مجھے نا بڑی عجیب لگتی تھی کہ کیسے سانس اس طرح لے کے اور ایک پروگریسو مسل ریلیکسیشن. اس ٹائم کبھی ٹرائی بھی کرتے تھے نا، لگتا تھا اتنا کوئی افیکٹ نہیں آ رہا، کیونکہ اس ٹائم ہم سٹریس میں نہیں ہوتے تھے نا، نارمل بیٹھے ہوتے تھے، کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے یا لیب میں بیٹھے ہوتے تھے، تو اس ٹائم کوئی پریکٹس کرنی تو اس ٹائم لگتا تھا افیکٹ نہیں آ رہا. لیکن یہ بعد میں میں اس کو آفٹر میرڈ بھی جو ہے نا، بچوں کے ساتھ بھی، کبھی بچے بھی بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں یا غصہ آ رہا ہو کسی بات پہ بہت، تو میں فوراً سے اپنی ڈیپ بریتھنگ سٹارٹ کر دیتی ہوں، خود سے کر لیتی ہوں آئیز کلوز کر کے. زیادہ بہتر اس کا یہ سلوشن ہے، آپ کہیں پر اکیلے کمرے میں چلے جائیں، اندھیرے والے کمرے میں، وہاں پر بیٹھ کے بالکل مائنڈ خالی کر کے تھوڑی دیر صرف اپنے آپ کو 3 to 4 منٹس دیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کتنا زیادہ اس میں آپ کو ریلیکسیشن فیل ہونے لگ جائے گی. اس سے ایک اور بھی آپ کو میں بتاتی ہوں، سائیکولوجیکل گول فیکٹر بتاتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے آپ ڈیپ بریتھنگ کی طرف آپ کا سارا دماغ چلا جاتا ہے، دھیان چلا جاتا ہے، ٹینشن تھوڑی دیر کے لیے آپ کے مائنڈ سے نکلتی ہے نا، اس سے بھی مائنڈ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے تھوڑا. ایک اور یہ اسٹریٹجیز ہے، اگر آپ کو فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ گھر میں ہیں، کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے بہت زیادہ، یا آپ کہیں پہ جاب پہ ہیں، وہاں پر بہت زیادہ کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے. لائف میں بہت ایسے موقع آتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ غصہ، اسٹریس آ جاتا ہے اور سمجھ کچھ نہیں آتا. اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے، 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ چلے جائیں، سائڈ پہ ہو کے آئیز کلوز کریں اور آئیز کلوز کر کے ڈیپ بریتھنگ کریں. اور ڈیپ بریتھنگ کے بعد وائسز سنیں، کون کون سی وائسز آپ کو سنائی دے رہی ہیں، انسانوں کی آوازوں کے علاوہ. انسانوں کی بھی مطلب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ سمجھے انسانوں کی ہی آوازوں سے زیادہ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی ہوتا ہے. یہ تو پتہ ہے، کہتے دنیا رہنے کے لیے اتنی بری جگہ نہیں ہے، لیکن انسان ہی ایک دوسرے کے لیے اس کو اتنی مشکل بنا دیتے ہیں
انسان ایک دوسرے کے لیے لائف کو مشکل بناتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں انسانوں کی آواز نہ سنیں, اس کے علاوہ سنیں آپ کو کیا کیا آوازیں سنائی دیتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے انسانوں کی باتوں کو, ان باتوں کو جو آپ کو ٹینشن دے رہی تھی اس سچویشن کو, تھوڑی دیر کے لیے مائنڈ سے نکال کے بس آپ فوکس کریں آپ کو اور کیا کیا سنائی دیتا ہے. یا بہتر ہوگا اگر کہیں آپ کو کوئی اکیلا کمرہ ہے تو وہاں پر جا کے بیٹھ جائیں, آئز کلوز کریں اور پھر نوٹس کریں کیا کیا آوازیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے, فین کی آواز سنائی دے, دور کہیں برڈ کی آواز سنائی دے, کسی مشینری کی آواز سنائی دے, کسی گاڑی کی, اس طرح کی کسی بھی طرح کی چھوٹی چھوٹی آپ کو کتنی آوازیں جو ہے نا سنائی دینے لگ جائیں گی جب آپ 2-3 منٹ لگا کے غور کریں گے. غور کر کے سننا ہے اور کیا سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے بیچ میں تھوڑی سی کسی بچے کی بھی آواز آ جائے, کسی اور کی بھی اس طرح آواز آ جائے. تو آپ نے جو ہے نا سارا فوکس ان چیزوں پہ کرنا ہے. مطلب سمجھ لیں اپنے آپ کو 5 to 6 منٹس دینے ہیں. پہلے ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے اور پھر یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اپنی آئیز اوپن کرنی ہے تو آپ کا مائنڈ کافی حد تک ریلیکس ہو چکا ہوگا. اس میں بھی یہی ہوتا ہے آپ کا جو ہے مائنڈ ان باتوں ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے. وہ ایک دم وہ جو پریشر برین میں بلڈ ہوا ہوتا ہے نا, دماغ بالکل ایسے سن ہوا ہوتا ہے, غصہ چڑھا ہوتا ہے, چڑچڑا پن ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ مائنڈ میں ریلیکسیشن آ جاتی ہے. آپ تھوڑے پیسفل ہو جاتے ہیں اس چیز سے, دماغ ان چیزوں سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے اور ایک یہ چھوٹی سی اسٹریچز میں نے آپ کو بتائی ہے, آپ نے اس کو ضرور پریکٹس کرنا ہے. میرڈ لڑکیوں کو اور جاب کرنے والے لوگوں کو یہ 2 اسٹریٹجیز ضرور سیکھ لینی چاہیے, کیونکہ آپ کی لائف میں آپ کو بہت جگہ پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور اسٹریس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, کچھ بھی کہے بھی نہ. تو آپ نے اپنا مائنڈ چینج کرنا ہے. رہنا تو ادھر ہی ہوتا ہے, جاب بھی لوگوں کو ادھر ہی کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو کیسے مینٹلی طور پہ ریلیکس رکھنا ہے. اچھا ایک اور یہاں پر بات بتاتی جاتی ہوں, کوئی آپ کو بہت زیادہ ٹریگر کر رہا ہو, ٹونٹ کر رہا ہو, ٹینشن دے رہا ہو نا, تو اس کے سامنے کبھی ٹینشن نہیں شو کرنی چاہیے. یہ میرا ایک سمجھ لیں میری نصیحت ہے, ایڈوائز آپ پلے باندھ لیں. کوئی آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, آپ کو ٹینشن دے رہا ہے, ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے نا, اس کے سامنے کبھی مظلوم اور رونے والا اور اس طرح سے ٹینشن والے بنے نا. ٹھیک ہے, آپ اکیلے کمرے میں جا کے وہاں پر جا کے ٹینشن نکالیں, رو لیں, کسی سنسیئر فرینڈ سے کتھارسس کر لیں. یہاں پہ میں آپ کو کتھارسس ایک اور ٹرم بھی نا ایکسپلین کر دیتی ہوں. کتھارسس کیا ہوتا ہے, جس میں جیسے آپ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس گئے, کسی کاؤنسلر کے پاس گئے, یا اپنی مدر کے پاس ہی فار ایگزامپل گئے آپ, اور آپ نے جا کے ساری جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یا جو آپ کی ٹینشن ہے, اسٹریس ہے, سارا بتا دیا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا, فلاں نے ایسے کیا, یا میں نے ایسے کیا, یہ غلط ہو گیا, وہ ایسے ہو گیا, ساری ڈیٹیلز بتاتی ہیں نا. آپ آدھا گھنٹہ بولیں گے, گھنٹہ پوری سنائیں گے نا, تو اس کو آپ کہیں گے کتھارسس. آگے والا آپ کو کچھ بھی نہ کہے, کچھ بھی نہ بتائے, آپ کو کہہ دیں ہاں ہاں ٹھیک ہے جی بالکل. یہ ہم یوز کرتے ہیں کاؤنسلنگ میں, یہ ٹرم بہت یوز ہوتی ہے. جب وہ ایک دم ٹینشن سے بھرے ہوئے آتے ہیں نا کلائنٹس, اور آ کے اپنی زندگی کی جو بتانے لگتے ہیں مشکلات, اکثر کچھ اپنے اسپاؤس کی بتا رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنی اسی طرح باس کی بتا رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنے فیملی ممبرس کی, ایسے کر دیا انہوں نے, ایسے کر دیا, تو ہم اس ٹائم سنتے ہیں, بس صبر ہم سنتے رہتے ہیں, جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کا ایٹ دی اینڈ ہوتا کہ آدھے گھنٹے بعد کیا ہوگا, وہ انسان جب بول بول کے بالکل سارا اپنا تھک جائے گا نا, تھک کیا جائے گا, میں کہوں گی وہ بالکل مائنڈ جو اپنا ریلیکس ہو جاتا ہے, وہ بول بول کے جو ٹینشن ہوتی ہے نا دماغ سے نکل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کتھارسس. اب یہ کتھارسس آپ نے ہر کسی کے سامنے جا کے سٹارٹ نہیں کر دینا, ہر کسی کو بٹھا کے اسے اپنی ساری باتیں نہیں کہنے شروع کر دینی ہے. اس کے لیے بھی کوئی اسپیشل پرسن ہونا چاہیے, جیسے کوئی سائیکولوجسٹ ہو, کاؤنسلر ہو, جن سے آپ کو کوئی خطرہ ٹینشن نہیں ہے کہ وہ آپ کی پرائیویسی کو ریویل کریں گے یا ریلیز کریں گے, کسی کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, یا پروفیشنل کوئی ہونا چاہیے. تو کیونکہ اچھا اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. نیگیٹو امپیکٹ کیسے آتا ہے, اگر آپ کسی پرسن کو بتا رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو اور زیادہ آپ کی نیگیٹیوٹی انکریز کر دے, ایسے کمپلیمنٹ کر دے, ایسے آپ کو کمنٹس کر دے کہ ہاں ایسے کیوں ہو گیا, اب تو کیا بنے گا تمہارا, اب تو تمہارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اب تو تمہاری لائف گئی, ہاں یہ ہو گیا, اب کیا بنے گا, اب تو تمہاری جاب چلی جائے گی, اب تو تمہیں وہ ٹف ٹائم ملے, مطلب اس طرح کے تھوڑے سے بھی کوئی کمنٹس کر دے نا, تو سمجھیں وہاں بھی آپ اور بالکل گئے وہاں پہ آپ. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے کہا کسی پروفیشنل کے ساتھ بات کرنی چاہیے, یا مدر کے ساتھ بھی. مدر بھی سمجھدار ہوتی ہیں, تو وہ بہت ساری لائف کی سچویشن سے گزر چکی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ آپ کو اچھی طریقے سے بتا سکتی ہیں, ڈیل کر سکتی ہیں. تو اس لیے میں نے کہا ہے بہتر ہوتا ہے کسی پروفیشنل کے ساتھ آپ یہ والا کریں. ہر کسی کے ساتھ, میں نے تو اپنی لائف میں یہ سکھا, ہر کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنا. اکثر لوگ تو آپ کی ٹینشن کو بڑھا دیں گے, ساتھ یہ ہے کہ آپ کو جج بھی کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی چھوٹی چھوٹی پرابلم پہ لوگ جج کر دیں گے, اچھا یہ ایسے مجھے بتا رہا تھا, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے. کوئی سمجھنے کی کم لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں اور آپ کو ایزی اور ٹینشن فری دیکھنا چاہتے ہیں. ادروائز یہ ساری دنیا تو ٹانگیں کھینچنے پہ ہیں. لوگ ایک دوسرے کی بس ٹانگیں کھینچ پہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے اوپر ہیں, ٹینشن کریٹس کرنے کے اوپر ہیں.
کیونکہ اگر ایک دوسرے کو لوگ وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو بڑھائیں نا تو ہر کوئی شاید بہت ہی ایزی اور خوشحال زندگی گزارنا ہو. خیر دنیا ہے نہیں ایسی, تو ہم نے ڈیل کر کے چلنا ہوتا ہے, دنیا سے سمجھ کے چلنا ہوتا ہے. یہی میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں. میں نے آپ کو بتایا میرا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا میں لوگوں کو خوش دیکھ سکوں. میرے ساتھ لنک میں یہاں پر بھی جتنے زیادہ لوگوں سے مجھے لگا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے لنکڈ کر سکتی ہوں, میں اپنی بات پہنچا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, میرے سے بہت زیادہ جو لوگوں کی زندگی پہ پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے, آپ کی لائف بہتر ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ میں کروں گی, اس کو کنٹینیو کروں گی. اور آپ نے ویڈیو بھی اپنے فیملی فرینڈ اور ان سب لوگوں جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی پھیلے, تاکہ لوگوں کو نارمل اور پیسفل لائف کی طرف لایا جا سکے. اور میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, تاکہ میں اور اس طرح کی اچھی پازیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لاتی رہوں. اور آپ کی لائف میں کسی بھی طرح کے کوئی مسئلے مسائل ہیں یا کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں آپ کے, تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی ٹائپ کی رہنمائی چاہیے ہو سائیکولوجیکل لحاظ سے تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا سکتی ہوں, یا آپ کے لیے اسپیشل ویڈیو بھی بنا سکتی ہوں. یہ سمجھ لیں کہ مجھے ٹاپک آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کس ٹاپک کے اوپر ضرورت ہے رہنمائی کی, سائیکولوجیکل ایشوز پہ یا عام لائف کے اسٹریسر سے, یا کس ٹائپ کی آپ کو کاؤنسلنگ چاہیے ہے. آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو سمجھے میں آپ کے لیے ہی بناؤں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.